إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی تے پاک مطہر معلقل میں اللہ ملک العلام واسطے میں جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی داد دے لائق نے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریاء والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد آپ میرے سمیت جنہیں دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے قابل قدر قابل احترام
سامعین احباب، آج تیسرا جمعہ ہے کہ ایصال ثواب دی شرعی حیثیت کیا ہے، اور میں یہ باتیں اس واسطے گوش گزار کر رہا سا کہ بڑا اہم موضوع ہے، اس واسطے کہ دنیا تو آنا جانا لوگوں دا لگے رہندا ہے، اور جڑا آیا انہیں جانا ہے، اور سانو یہ ہوئی حسرت ہوندی ہے کہ جڑا کوئی ساڈا پیارا جدا ہو جائے تو انہوں اسی مگروں کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی چنتا لگ جاندی بندے کہ میرا ابو گیا ہے، میں اندر کیڑے کیڑے کام کراں کہ میرے ابو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے یا وہ درجات بلند ہو جان۔ بھائی جان فوت ہو گئے نے، میں انہوں نے کس طرح فائدہ دے سکنا؟ ماں جی فوت ہوئی نے، کس طرح فائدہ دے سکنا؟ فائدہ دین دی اسی کوشش تے کرنے ہیں پر اپنے طریقے نال، اور میں عرض کر رہا سا کہ سرکار نے جڑے طریقے دسے نے انہاں طریقے نال فائدہ ڈائریکٹ پہنچتا ہے، اور اس سلسلے دے اندر میں 12 چیزاں عرض کر چکے ہیں کہ جڑیاں مرن والے نوں مرن تو بعد فائدہ دیندیاں نے، اور 12 چیزاں دے اندر صدقہ جاریہ بھی ہے، اور علم بھی ہے، اور نیک اولاد بھی ہے، قرآن ورثے سے چھوڑنا بھی ہے، مسجد بنانا بھی ہے، مسافر خانہ تعمیر کرنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اللہ دی راہ سے پیرا دینا بھی ہے، اور مقروض دا قرضہ اتارنا بھی ہے۔ مرن تو بعد انہاں چیزاں دا فائدہ ہوندا ہے، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی روشنی چ ذرا سماعت فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ دا فرمان سن لینا۔ نبی پاکاں نے کیڑیاں شیاں نے مرن تو بعد جڑیاں بندے نوں فائدہ دیندیاں نے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، سرکار مدینہ دے نے اگر مرن والا بندہ مر جاوے آپ دنیا چھڑ کے چلا جاوے، اس بندے نے کو نظر ہی مننی ہوئے، نظر دے روزے ہی مننے ہون، نبی پاک نے پچھلیاں تے حق بندا ہے، او دی نظر نو پورا کرن انہوں فائدہ ہو جائے گا، او دا نظر والا بوجھ بھی اتر جائے گا، اللہ دے نبیان دے سنیکی دا بھی انہوں فائدہ ہو جائے گا۔ دلیل ذرا سماعت فرما لینا۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما، نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ، کہ سرکار مدینہ دی خدمت اقدس دے اندر ایک آن والی بی بی حاضر ہو گئی ہے، آگے آدھی سونیا ان امی ماتت، اللہ دے نبی جی میری ماں جی فوت ہو گئیاں نے، ماں جی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے، وعلیہا صوم نظر، تے میری ماں تے نظر دے روزے سن، انہیں روزیاں دی نظر منی سی، اللہ دے نبی جی آفَتَصُومُ عنہا، سرکار نو مسئلہ بھی پوچھ دیئے، اللہ دے نبی نو مسئلہ دریافت بھی کر دیئے، آندھی سونیا جڑی میری ماں نے نظر دے روزے مننے سی، میں ان دی طرفوں روزے رکھاں کہ نہ رکھاں، اے میں نو مسئلہ دا سونا نظر والے روزیاں دا کی بنے گا، کیونکہ امی جی تے فوت ہو گئیاں نے، انہاں نظر پوری نہیں کی تھی، تے سرکار مدینہ نے فقال ارائیتے قان علی امک دین، نبی پاک نے بی بی ایک گل دس، اگر جو تیری ماں تے قرضہ ہوندا تو قرضہ اتارنا سی کہ کوئی نہیں، تے سرکار مدینہ نو آندی
آندی سونے فقالت نعم ہاں اللہ دے نبی جی او قرضہ تے مینوں دینا ہی پینا سی او قرضہ تے میں پورا کرنا ہی کرنا سی تے سرکار مدینہ نے بی بی فقال سومی ان امک نبی پاک نے پھر اپنی ماں دی طرفوں روزے رکھ او دا نظر والا معاملہ پورا کر تو او دی نظر پوری کرے گی نظر دا فائدہ بھی ہوئے گا تو دا حق بھی پورا ہو جائے گا یعنی اس مسئلے تے اندر تے ایڈا اختلاف نہیں ہے کہ نظر تے روزے تے سارے ہی کہنے نظر دا روزہ ہوئے تے بعد والیاں نو رکھنا پہندا ہے ابے نے نظر منی ہے تے پوری کرنی پہندی ہے امی نے نظر منی ہے تے پوری کرنی پہندی ہے بھائی نے نظر منی ہے تے پوری کرنی پہندی ہے دوسری دلیل ابو داؤد دے اندر نبی پاک دی حدیث بہقی دے اندر نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر ذرا توجہ کر لینا نبی پاک دا پروانہ دا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما سرکار دا پروانہ عبداللہ بن عباس نے ان امرأةً رکبت البحر ایک عورت نے سمندر سے سفر کیتا ہے تے سمندر دا سفر تے بڑا خطرناک ہوندا ہے کدی آب و ہوا موافق نہ آوے تے کنے بندے راہ چ اللہ نو پیارے ہو جاندے نے تے اس بی بی نے نظر منی بی بی آندی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ داوے فنظرت ان نجاہ اللہ ان تصوم سحرن کہ رب کائنات نے مینوں خیری سلامتی پہنچا چھڈیا اللہ نے مینوں نجات دیتی ہے سفر دے اندروں تے میں 1 مہینے دے روزے رکھاں گی کڈی سونی نظر منی ہن تو پاکستان دے نظراں بھی الٹی نے انہیں آکھیا بھی یہ سفر پرانے بابیاں نو پوچھو جدو بحری جہاز سے حج کرن جاندے کنے بندے سے جڑے راہ دی سمندر سے سڑ دے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے نبی پاک دی یعنی سیرت تے کتاب لکھی رحمت للعالمین مشہور زمانہ کتاب انہوں نے بھی اسی طرح موت دوران سفر ہی ہوئی حج تے جا رہے سے دوران سفر بحری بیڑے تھے ادھر لوگوں دیا وفاتاں ہو جاندیاں سی کیونکہ آب و ہوا کسی نے موافق کسی نے ناموافق تو انہیں کہا بھی بھائی جے میں صحیح سلامت پار ٹپ گئی تو میں مہینے دے روزے رکھاں گی یہ انہیں نظر منی امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سرکار دا دیوانہ دا فنجاہ اللہ اور رب کائنات نے اس عورت کو نجات دیتی خیری سلامتی پہنچیے فلم تصم انہیں روزے رکھے نہیں حتی ماتت اسے حالت جو دی موت ہو گئی یعنی جڑی انہیں نظر منی سی کہ میں مہینے پہ روزے رکھاں گی وہ موقع نہیں ملیا تے فوت ہو گئی تے سرکار مدینہ دی خدمت دے اندر یا ان دی بیٹی آئی ہے تے یا ان دی ہمشیرہ آئی ہے آکے آدھی سونیا جاتی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہا و اختہا یا نبی پاک دی طرف وہ دی ہمشیرہ آئی ہے تے یا نبی پاک کو دی بیٹی آئی ہے فَأَمَرَ رسول اللہ ان تصوم عنہا نبی پاک نے فرمایا جی انہیں نظر منی سی ایسے حالت سے فوت ہو گئی ہے وہ دی نظر پوری کرو نبی پاک نے فرمایا بواں تو رکھ تے بواں او رکھے کیونکہ وہ دے اتے بوجھ اتار دے وہ ایدہ بھی فائدہ ہوئے گا تے جڑی تسی روزے رکھو گے ایدہ بھی انہوں فائدہ ہوئے گا تو سرکار مدینہ دی حدیث صحیحہ تو پتہ لگ دے ایک اور حدیث سنا دینا وہاں اللہ دے نبی دی حدیث صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر نسائی دے اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر اگر توجہ کر لینا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رضی اللہ عنہما قال ان سعد بن عبادہ نبی پاک دی خدمت اقدس دے اندر حضرت سعد آئے نے آ کے نبی پاک کو مسئلہ پہ پوچھ دینے آندھنے اللہ دے نبی دی استفسا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیہا نظر آندھے اللہ دے نبی جی میری امی فوت ہو گئی ہے او دے تے نظر باقی ہے نبی پاک نے فرمایا جیڑی انہیں نظر بنی ہے جیڑی بھی انہیں نظر مننی ہے سرکار آندھے نے اپنی ماں دی نظر نو پورا کر نظران تے پوریاں کرنی ہیں صحیح بخاری ہے نا حضرت عمر آئے آندھنے سونے دور جہلیت میں ایک نظر مننی سی دور جہلیت وہ تو مسلمان نہیں سی ہوئے تو بعد سے آندھے اللہ دے نبی جی میں اعتقاف دی نظر مننی سی کہ میں بیت اللہ دے اعتقاف کرا یعنی وہ تو مکے دے مشرک بھی اعتقاف کرتے سی باجی اور روزے بھی رکھتے سی انہیں کہا جی میں اعتقاف دی نظر مننی نہیں پانے فرمایا اوفی بھی نظری جان دی نظر پوری کر اسلام نے آن تو بات نہیں پانے نظر پوری کرو تو نظریں تے پوریاں کرنی ہیں پہلے تو امام کائنات نے یعنی یہ 13ویں بات میں عرض کر رہے ہیں 13ویں نمبر تے ذرا اور فرمانا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اس چیز دا بھی مرن والے نو فائدہ ہوندا ہے یہ بھی چیز مرن والے واسطے کو ثواب دی راہ بن جاندی ہے اگر انہیں نظراں منیاں ہون اودیاں نظراں پچھلے پوریاں کرن او دا بیٹا پورا کرے او دے مگروں جناب جانن جڑے بھی او دے جناب وارث نے پورے کرن امام کائنات نے فرمایا نظر دا روزہ تاوی پورا کر بلکہ نبی پاک دی حدیث صحیح بخاری دے اندر صحیح مسلم دے اندر آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی تے مومنہ دی ماں وَأَنْ عَيْشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم او مومنہ دی ماں میں سانیہ نے سرکار مدینہ نے دسیا مماتا و علیہ صیام جڑا بندہ فوت ہویا ہے او دیتے روزے باقی نے سام انہو ولیہو نبی پاک نے فرمایا انہوں چاہیے دا کہ او دے روزے ولی رکھے او دا پچھلا رکھے اس حدیث کے اندر سرکار نے عموم ذکر کیتا ہے ذرا توجہ کرنا یہ دے اندر علماء دے دو موقف نے کہ جڑا بندہ بیمار ہویا ہے او دے فرد روزے رہ گئے نے اور روزے رکھ نہیں سکیا مگر تندرست بھی ہویا اللہ نے مہلت نہیں دیتی تے فوت ہویا ہے او دے فرد روزے او دے ولی نو رکھنے پین گے کیونکہ بعض دے عموم دے قائل نے تے کچھ لوگاں دی رائے وے عبداللہ بن عباس دا قول ہے ام عائشہ دا قول ہے امام ابو حنیفہ دا قول ہے امام احمد بن حنبل دا قول ہے اور دیگر اہل علم دا قول ہے وہ آندے نے کہ روزے نہ رکھو ان دی طرف فدیہ دے دیو ایک موقف دلیل کی حضرت عائشہ دی روایت اجڑی میں پڑھی بخاری مسلم اور کچھ آندے نے کہ دیکھو یہ اندر صریح حکم ہے یہ حدیث ہے ہی واضح کو دا روزہ رکھیا جائے پندنے یہ ہے نا قول تے قاعدہ کی قاعدہ یہ ہے قول دا مطلب رائے ہوتا ہے نا کہ میری یہ رائے ہے حضرت عبداللہ بن عباس دا قول ہے امام احمد بن حنبل دا قول ہے امام ابو حنیفہ دا قول ہے تو قول دا مطلب رائے ہے یہ ہے رائے اور یہ ہے روایت تو قاعدہ کی ہے جدو رائے اور روایت کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہمیشہ روایت نو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ جدو حدیث سامنے ہوئے گی پھر قول نو ترجیح نہیں ہوئے گی پھر روایت نو ترجیح ہوئے گی قاعدہ یہ ہے قانون یہ ہے وہ آندھنے کہ نہیں وہ جن دے روزے رہ گئے انہوں ولی پورا کرے رکھے امام طحاوی نے بھی ام عائشہ دی اس حدیث تو استدلال کیتا ہے اور یہ ہوئی موقف ہے سارے ترمذی عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور یہ ہوئی موقف ہے عبید اللہ الرحمانی سارے مسکات اور یہ ہوئی موقف ہے یعنی اس موقف دے اندر صفی الرحمن مبارک پوری جڑے بالکل قریب دے لوگ نے تو میں عرض کر رہا
کہ روزے دی صورت دے اندر دونوں طرفوں روزے رکھو تو میت نو فائدہ ہوندا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جڑی نبی پاک نے دسی، ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں عبداللہ بن عباس دیاں 3 روایتاں گناہگار نے عرض کیتیاں نے. اما ایسا دی ایک روایت گناہگار نے عرض کیتی ہے. 3 روایتاں نظر تے روزیاں تے استدلال کر دیاں نے. ایک روایت عام روزیاں تے استدلال کر دی ہے. اور میں عرض کیتا نظر تے روزے چ اختلاف نہیں ہے اور عام روزے تے اندر اختلاف ہے، رکھے یا نہ رکھے یا فدیہ دے وے. اور دونوں ہی باتاں میں عرض کیتیاں نے. لیکن جڑی بات میرے نزدیک محل استدلال تے محل استصحاء دے کہ مرن والے نو روزے رکھو. ایک گل یاد رکھنا، کسی بھی مسئلے دے اندر نیابت جائز نہیں ہے. نماز ہے نا، تے میری جگہ تے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ اندر نیابت نہیں ہے کہ بندہ آ کے 300 لے لا میری اج 5 تو پڑھی، ان کو نہیں پڑھی دی. نہیں تو سارے پیسے والے جنتی ہونے سی بھی تو 5000 مہینہ لیا کر میریاں بھی پڑھیا کر دے آپ دیاں بھی پڑھیا کر. ان اندر نیابت نہیں ہے. روزہ وہ دی دلیل ہے کہ نیابت سے روزہ رکھا جا سکتا. اور دوسری بات اگلی توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں میں حدیث ذکر کر رہا ہوں کہ مرن تو بعد مردے نو کیڑیاں چیزاں فائدہ دیندیاں نے. ساڈی اصطلاح سے جنوں ایصال ثواب آندے نے، کیڑیاں چیزاں اون دے لئی ثواب بن سکدیاں نے. 13 تے 14 ہو گئیاں. ایک ہور ذکر کرنا وا، امام کائنات دی حدیث سماعت فرما لینا. 15ویں نمبر دے اندر مردے دی طرفوں اگر حج بھی کریں او دا بھی فائدہ ہو جائے گا. شرط ہے کہ پہلا اپنا حج کیتا ہوئے پھر او دی نیابت سے حج کریں تے فائدہ ہو جائے گا، عمرہ کریں تے فائدہ ہو جائے گا. یعنی انج کر کے کل 16 چیزاں ایسیاں ہو گئیاں جڑیاں مرن والے واسطے ایصال ثواب بندیاں نے. تو آکھے گا مولوی جی دی دلیل کی ہے؟ ذرا دلیل بھی سماعت فرما لینا. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ذرا سن لینا. نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح بخاری دے اندر آنے کے امام کائنات محمد رسول اللہ جاءت امرات من جوہینہ، یہ جوہینہ قبیلے دی عورت سرکار دی خدمت سے آئی ہے. آدھا اللہ دے نبی جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، ان امی ماتت، اور انہیں نظر منی سی کہ میں حج کران گی. نبی پاک نو آدھی اللہ دے نبی جی انت حجا فلم تحجا، آدھی اللہ دے نبی جی انہیں نظر منی سی حج کران گی پر حج نہیں کر سکی، مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے. آدھی امام کائنات جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت سے آئی ہے. آدھی سونے اگر میں دی طرفوں حج کران تے پھر اللہ دے نبی جی فقال حجی انہا، تے سرکار مدینہ دے نے جے تے تیری ماں نے حج دی نظر منی ہے تو دی طرفوں حج کرنا. سرکار مدینہ دے نے حج تو کریں گی ثواب انہوں ہی مل جائے گا، نبی پاک نے فائدہ انہوں ہی ہو جائے گا. پتہ لگا کہ دنیا چھڑ کے بندہ چلا جاوے او دی طرفوں حج کریے تے او دا بھی فائدہ ہو جاندہ ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ. اچھا ساڑھے پاکستان تو اور بڑا مسئلہ ہے، کئی بابے ٹرنوں آوازار ہوں دے مائیاں بلڈے آدھے اتھے لے جائیے پھر اتھے چیر لیندے نے ویل چیر ان ٹکا لاندے پھر دے آپ بھی اوکھا ہوں دے کولوں بھی اوکھا. چلو میں آنا کہ محبت ہے ماں پہ انہوں نے نہیں ہونی چاہیے دی کوئی اختلاف کرنا تے پر انہوں نے ایڈا اوکھا کرن دی لوڑ کی تو ہم تے ثواب ہی چاہیے ہے نا. اور جی میں نبی پاک کو صحیح مسلم سے بندہ آیا آ کے آدھا سونے میرا دل کرتا ہے میں جہاد تے جاواں. نہیں پانے آخیا اور آدھا جی تھوڑی بیعت بھی کراں. نہیں پانے ہے اور آدھا سونے
یہی دو کام نے تو سرکار آدھے نے تیرا کی مقصد ہے؟ آدھا جی بس ایک کوئی مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، اور کی چاہیے؟ اور بیعت بھی تاں کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی پاک جی جہاد بھی کرنا اللہ راضی ہو جائے۔ سرکار آدھے نے ماں پیو زندہ نہیں؟ ماں بھی زندہ پیو بھی زندہ ہے، نہیں پہنے تینوں رضا رب دی چاہیے نے، جا انہاں دی خدمت کر اللہ راضی ہو جائے۔ اور سوکھے طریقے نال بھی رب راضی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ اتنے جا کے ہی ہوئے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی، بڑھا پیو ہے وہ کسی غریب نو تو عمرہ کرا، تیرے پیو نو ثواب مل جائے گا، اور تیری ماں نو بھی پورا ہی ثواب ملے گا۔ یہاں دن کھڑے ہوتے گھسیٹ کے ہی ملتا ہے، اور بھائی پورا ثواب ملے گا۔ تسی دسو بزرگاں نو عام بندے تو مسیتے آنا کڈا اوکھا، اللہ دے گھر جانا بھائی بڑی سعادت ہے، اللہ سب نو لے جائے، مینوں بھی تانوں بھی، پر کسی نو مشکل سے نہ پاؤ۔ اور بندہ طواف کر دس، دو بیٹیاں دے درمیان لتاں ہی گھسیٹی جاندس، جی انہیں منت مننی ہے، نبی پاک نے چوک لو، کانوں اپنے آپ نے عذاب سے پائے، انہوں اٹھا لو۔ نبی پاک نے بندہ دیکھا دھوپے ہی کھڑا ہونا جی، یہ نے بھی منت منی دھوپے ہی کھلونا، چھاویں نہیں ہونا تے بہنا بھی نہیں۔ نبی پاک نے آخیا یہ لوگ اپنے آپ میں تکلیف سے پاندے، رب نو یہ کوئی غرض نہیں، انہوں آکھو چھاویں ہو جائے بہ جائے۔ شریعت نے تو آسانی رکھی، پر اسی آپ آنے میں اسی بھائی لگ کے ہی سکون لینے، جو تو بھائی اجازت ہے۔ ابو نو کرانا ہے، امی نو کرانا، بچاری بزرگ ہے، اتنے جانا آنا مشکل ہو گیا، کسی غریب نو کرا دے ثواب پورا ہے۔ دلیل کی ذرا سننا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں ابو داؤد دے اندر، ترمذی دے اندر، نسائی دے اندر، ابن ماجہ دے اندر، مسند احمد دے اندر، اور میں تیرے سامنے یہ بھی ذکر کر دے ماں، یہ بہت روایت جس دے اندر عمرے دا ذکر ہے، اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ وَأَنْ أَبِي زَرِينِ الْأُقَيْدِي آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا توجہ کرنا، ذرا مسئلہ سمجھ لینا، اور 16واں میں مسئلہ ذکر پہ کرنا وا جڑیاں چیزاں اس حالے ثواب بندیاں نے، مرن والے نو فائدہ دیندیاں نے، اگر باپ زندہ ہوئے تاں بھی فائدہ دے گی۔ امام کائنات کی خدمت سے آیا ہے، آندہ اللہ دے نبی جی اِنَّا أَبِي شَيْخٌ کبیر وَلَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ آدھا اللہ دے نبی جی میرے ابو جی بڑھے ہو گئے نے، او تے عمرے دی بھی طاقت نہیں رکھدا، اللہ دے نبی جی حج دی بھی طاقت نہیں رکھدا، اللہ دے نبی جی سواری تے سوار ہون دی بھی طاقت نہیں رکھدا، سواری تے سفر دی تکلیف برداشت کرن دی بھی قوت نہیں رکھدا، کیونکہ امام کائنات بزرگاں دا بڑا خیال کر دے۔ جی دیکھو یہ تو کوئی دور نہیں سی نا، جب مکہ فتح ہویا، حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے اپنے ابو جی نو موڈیاں دے رکھیا تے سرکار دی خدمت چ آیا، ابو آدھے سونے نبی جی میرے ابو جی نو کلمہ پڑھا دیو۔ انہوں نے وال چٹے سی، سر بھی چٹا تے داڑھی بھی چٹی، تے سرکار آدھے نے کتے انہوں رنگ لو تے چنگا ہے، انہوں رنگ لو تے چنگا ہے۔ نال سرکار آدھے نے وجتانی بسواد، کالا رنگ نہ لایا جے، اور نال سرکار آدھے نے ابو بکر اور تو بزرگاں نو تکلیف دیتی، تو مینوں آندا تے میں اوتھے جا کے بزرگاں نو کلمہ پڑھا دے۔ نبی پاک تا بابیاں نو اینی بھی تکلیف نہیں سی دیندے، تسی گھرے کیڑے بدلے لینے ہوندے نے، ٹرے نہ ٹرے، مقصود تے ثواب ہے نا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بیت اللہ دا مقام اپنی جگہ ہے، شرف اپنی جگہ ہے، عظمت اپنی جگہ ہے، منقبت اپنی جگہ ہے، اور بیت اللہ دی عظمت اور شان اور رفت تو ہر بندے دا دل کرتا ہے دعا کر اللہ سب نو لے جائے، اللہ سب نو بیت اللہ دی زیارت کرائے، نبی پاک دے شہر دی زیارت کرائے۔ لیکن نبی پاک نے آسانی فرمائی آدھا اِنَّا أَبِي شَيْخٌ کبیر، آدھا سونے ابو بڑھا ہی ہو گیا ہے، سفر نہیں کر سکتا، حج دی بھی اندے کو استطاعت نہیں، عمرے دی بھی، اور واحد روایت ہے جدے چو عمرے دا ذکر ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے آگے عرض بیا کردائیں، اللہ دے نبی جی انا ابی شیخ کبیر ولا یستطیع الحج والعمرہ۔
عمرہ اللہ دے نبی جی حج دی بھی استطاعت نہیں رکھدا ایڈا بڑھا عمرہ بھی نہیں کر سکدا ولا زانا اللہ دے نبی جی سواری تے سوار بھی نہیں ہو سکدا اور سفر دیاں سہولتاں تے تکلیفاں بھی برداشت نہیں کر سکدا تے سرکار مدینہ نے پروانیاں اپنے ابو دی طرفوں تو عمرہ کر لے تو حج کر لے انہوں گھر بیٹھے ہی ثواب مل جائے گا پتہ لگا اگر تیرا باپ عمرے تے جاننے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق نبی پاک نے حج بھی کریے مردے نو فائدہ ہوندا ہے حج کریے بڈھے نو بھی فائدہ ہوندا ہے پر شرط ہے کہ انہیں پہلا اپنا حج کیتا ہوئے عمرے دا بھی فائدہ ہوندا ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اے سارے سالے ثواب دے طریقے دسے نے میں عرض کیتا سی لوگ تے پروپوگنڈا کر دینے فلانا اے سالے ثواب نو نہیں مندا اور میں رکھنا جڑا اے سالے ثواب دا منکر ہے میرے نبی دیاں نہ حدیثاں دا منکر ہے اے سالے ثواب دا مطلب ہے کہ مرن والے نو کیڑیاں چیزاں فائدہ دیندیاں نے اور میں گناہگار نے تقریباً 16 چیزاں عرض کیتیاں نے جڑیاں مرن تو بعد بندے واسطے فائدہ بن سکدیاں نے اور امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ نے دسیا وے یا اللہ دے قرآن نے دسیا وے صرف ثواب پہنچاؤن دا معیار ہووے اسی انہوں ثواب سمجھ کے کریے کسے مرے نال تے وہ ثواب ہی نہ ہوئے وہ ثواب ہی نہ ہوئے تو جدوں ثواب نہیں ہونا پہنچنا تو بعد دی گل فائدہ ہوتا کی ہوئے گا جدوں ثواب ہی نہ ہوئے ہن ساڈے ہاں پاکستان تے کنے ثواب شریعت دے اندر ڈیڈ لائن ہے کہ جڑی عورت دا خامد فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن سوگ کرے کیونکہ خامد دی عزت اور مقام ہے عام بندہ فوت ہو جائے 3 دن ہے یہ ڈیڈ لائن ہے صحیح بخاری کہ 3 دنوں تو بعد کچھ نہیں ہاں باقی پورے سال دے اندر کوئی دن متعین نہیں ہے خاص نہیں ہے جدو مرضی ابو دی طرفوں صدقہ کر لو جدو مرضی ابو دی طرفوں کٹا ونڈ دیو اور جدو مرضی ابو دی طرفوں کوئی چیز تقسیم کر دیو دعا کرو استغفار کرو دن متعین نہیں ساڑھے ہاں دن متعین نہیں لیکن ثواب نہیں تو کوئی دن متعین نہیں جدو کرو گے فائدہ ہوئے گا دن خاص کرنا بھی غلط جدو دل چاہے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں آ قربانیاں آ جاندی ہیں وہ قربانی بھی کر دینے مریاں دی طرفوں کے بھی سالے ثواب لیکن ان دے لیے ایک بات یاد رکھنا کچھ لوگ یہ جی ہوندے نے حالانکہ اصل دے بھی خلاف آپ کرن نہ کرن ابو دی کرن گے بھی پہلے اپنی دا کر پھر دوجی دی بھی گل کر اپنی دا کیتی نہیں ہوندے جب ابو دا حساب آ لے وہ کس طرح ہو جائے گا دلیل کی ہے حضرت علی نبی پاک دی کردے سی وہ دے اندر وصیت دا ذکر ہے اگر کوئی وصیت کر کے جائے تو چلو دلیل بن گئی لیکن وہ روایت سندن تے ضعیف ہے شریک بن عبداللہ راوی تے جرح ہے اگر وہ روایت سندن ضعیف ہے تو پھر کس طرح دلیل بن گئی یا انج بھی ہوئے کہ صحابہ اکرام دے کنے لوگ فوت ہوئے تو کدی کسی صحابی نے ابو دی طرفوں قربانی کی ہوئے امی دی طرفوں قربانی کی ہوئے کئی آدھے نے جی نبی پاک قربانی کر دے سی امت دی طرفوں کو نبی پاک دی مسلم دی حدیث نبی پاک آدھے سی کہ اللہم تقبل مننا ومن آل محمد ومن امتی محمد اگر جی نبی پاک نے امت میں بھی کی تھی میں پا جی کسی حدیث تے غور بھی کریا کرو ایک حدیث تو دوجی حدیث شرح بھی کر دی ایڈا ہی نہ فتویٰ چھڈیا کرو تسی میں نے دسو ایک قربانی ایک گھر نو کفایت کر دی نبی پاک نے آکھی ایک قربانی ایک گھر واسطے کافی ہے وہ پورے محلے نو کافی نہیں ہوندی پوری امت نو کیویں کافی ہو جاندی سمجھاؤ نا ذرا بھی ایک قربانی ایک گھر لئی ہوندی ہے پورے محلے نہیں ہوندی اصل سے بھائی یہ جڑی دعا ہے نا یہ نبی پاک دا دعائیہ کلمہ ہے نہ کہ نبی پاک نے قربانی کی تھی نبی پاک کہتے ہیں یا اللہ میری قربانی بھی قبول کر میری امت دی بھی قبول کر میری آل دی بھی قبول کر یہ دعا ہے جڑی تانوں قربانی سمجھ آندی ہے یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ یا اللہ میری بھی قبول کر میری آل دی بھی میری امت دی ورنہ ایک قربانی پھر کر دیا کرو پورے ٹھیک موڑ دی طرفوں کو تقوی والا بندہ بھی سارے دی ہوگی بھی ایک قربانی ایک گھر نو کفایت کر دی ایک فرد دی طرف ساری نے کس طرح کفایت کر دی اور وہ روایت ہی ضعیف ہے
جدے تے استدلال ہے پاجی تسا قربانی کرنی نا پورا سال پیا قربانی جدے سارے لوگوں کو گوشت لبدا ہے ہوں اج کل لوگ ترستے ہیں قربانی لانگی تھی ہوں کوئی کٹا کٹ کے ابو کی طرفوں ونڈ دیو کسی غریب طبقہ پڑ جائے ہوں بکرا کر دے ابو کی طرفوں ہوں چھترا کر تو ابو کی طرفوں ثواب ہوئے گا گارنٹی ہے اس حالے ثواب بڑھ جائے گا لیکن دوسرا تو قربانی نال اٹیچ کر دیو لیکن وہ بارے کو صحیح رہتا عبداللہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بڑے 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 شیخ اور محدث سارے ترمذی وہاں میں بڑی تتبع کی تھی اج تک میں نے قربانی دے مسئلے دے اندر کوئی صحیح حدیث ملی ہی نہیں ہے کہ جڑی صراحت نالے بات ذکر کر دی تو بھائی ثواب ادوں بنتا ہے جدوں سرکار اللہ مہر لگتی وہ نہ ہوئے کہ اسی ثواب کریے تو ثواب ہی نہ ہوئے لیکن یہ میں عرض کیتا کہ سالے ثواب سب قائم رولا طریقے دا ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں تے مینوں اینا آرڈر دیتا ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد سرکاراں دا جے اپنی مرضی دا کام کریں گا میری سٹیمپ نہیں لگی تو عمل دا فائدہ نہیں قرآن دا فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ دا عمل تے او قبول ہے کسے دی شراکت نہیں کلا میرے لیے کیتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ دا جننے بھی عمل کری احسن عمل کری او میرے ویرات میرے دوستا احسن ادو عمل بندا ہے جدو سرکار دی مرضی دے مطابق ہونا ہے جے اپنی مرضی نال کیتا ہے احسن نہیں ہے میں نہ تو اپنے ابو امی نو ثواب دینا چاہنا پورا سال پیا ہوندا ہے صدقہ کری ثواب ہوئے گا پمپ لوا دیویں ثواب ہوئے گا پانی دا انتظام کری ثواب ہوئے گا بلکہ حضرت سعد نے نبی پاک کو سوال کیتا سی ان امی ماتت اللہ دے نبی جی میری امی فوت ہو گئی ہے میں ان کی طرف وہ صدقہ کراں نبی پاک نے کر آدھا ایو صدقہ افضل نبی پاک دی سب تو افضل صدقہ کرو میں اپنی امی دی طرفوں او کرنا چاہنا ہاں اللہ دے نبی جی ایو صدقہ افضل اللہ دے نبی جی افضل صدقہ کیڑا ابو داؤد ابن ماجہ نسائی تے سرکار مدینہ نے سقی الماء پانی پیانا پانی دا انتظام کرنا یہ سب تو افضل صدقہ ہے اور جے بھی کتے کھو ہے گا ساتھ دا مدینے بڑھایا فرمایا افضل صدقہ پانی دا ہے کتے پمپ لوا کتے موٹر لوا کتے اونج پانی پیا نبی پاک نے افضل صدقہ انہیں کہا نبی پاک میں وہ دسو جڑا میں آپ دی ماں نہیں کرا وہ افضل نبی پاک نے کہا پانی دا انتظام کرے بڑا ہی افضل صدقہ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل سمجھی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم مساجد